بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ اسلامیات اختیاری کے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ اسلامی تمدن کی خصوصیات پر مشتمل ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی تمدن کی خصوصیات امتحانی نقطہ نظر سے اہم سوال ہے، اور بارہا پیپر میں یہ پوچھا جا چکا ہے، اور اس سوال میں سے شارٹ کویسچنز، ایم سی کیوز اور یہ سوال لانگ کویسچن کی صورت میں پوچھا جا چکا ہے۔ سابقہ لیکچر میں تمدن کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں پر دوبارہ میں لغوی اور اصطلاحی معنی تمدن کے ڈسکس کروں گا تاکہ ریویژن بھی ہو جائے اور ایم سی کیوز بھی اور شارٹ کویسچن بھی آپ کا تیار ہو جائے کہ تمدن کا لغوی معنی کیا ہے، اور تمدن کا اصطلاحی معنی لغوی اور اصطلاحی معنی شارٹ کویسچن میں پوچھا جاتا ہے، اور صرف لغوی معنی ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے۔ تو تمدن کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے شہری سکونت اختیار کرنا، یعنی شہر کے اندر رہائش پذیر ہونا۔ دوسرے نمبر پر اس کا لغوی معنی ہے شہری لوازمات اختیار کرنا۔ تیسرے نمبر پر اقامت کرنا۔ چوتھے نمبر پر شہر بسانا۔ پانچویں نمبر پر معاشرے میں رہنا، اور چھٹے نمبر پر مہذب اور خوش اخلاق ہونا۔ یہ سارے کے سارے معنی تمدن کے لغوی معنی ہیں۔ پہلے نمبر پر شہری سکونت اختیار کرنا، شہری لوازمات اختیار کرنا، اقامت کرنا یعنی ٹھہرنا، رہنا، رہائش پذیر ہونا، شہر بسانا، معاشرے میں رہنا، اور مہذب اور خوش اخلاق ہونا۔ میں سابقہ لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسان مل جل کر رہنے کا عادی ہے، اور ہم اسی شخص کو مہذب کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر شائستگی ہو، وہ ایسے معاشرے کے اندر رہتا ہو جو کلچرڈ معاشرہ ہو، تو اس شخص کو ہم کلچرڈ یا مہذب کہتے ہیں۔ اور تمدن کا ایک معنی مہذب یعنی کلچرڈ اور خوش اخلاق ہونا ہے۔ اب تمدن کی پراپر اگر تعریف کریں یا تمدن کا مفہوم بیان کریں یا اس کی اصطلاحی تعریف کی اگر بات کریں تو ایف جے گولڈ تمدن کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ علم تمدن ان اداروں کی عادات، حرکات و سکنات اور جذبات کے مطالعے کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے فرائض بطریق احسن سر انجام دیتا ہے اور سیاسی جماعت کے رکن کی حیثیت سے مستفیض ہو سکے۔ اسے تمدن کہا جاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں ایف جے گولڈ کہتا ہے کہ تمدن ان فرائض کا نام ہے، انسان کے ان فرائض کا نام ہے جو وہ بخوبی سر انجام دے، وہ عادات سے متعلق ہوں، اس کی حرکات و سکنات سے متعلق ہوں یا اس کے جذبات سے متعلق ہوں۔ ان ساری چیزوں کو ایف جے گولڈ تمدن کی تعریف کے اندر شمار کرتا ہے۔ اب اسلامی تمدن کیا ہے؟ میں سابقہ لیکچرز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ شہری سکونت اختیار کرنا، یا جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ شہری سکونت اختیار کرنا، اقامت کرنا، یہ سارے معنی تمدن کے ہیں۔ اور اسلامی تمدن کیا ہے؟ اسلامی تمدن یہ ہے کہ اسلامی طرز معاشرت اختیار کرتے ہوئے جب بندہ شہری زندگی اپنائے گا، جو اسلام نے معاشرے کے، جو اسلام نے معاشرتی فرائض مقرر کیے ہیں بندوں کے اوپر، جب وہ اختیار کرے گا، مثال کے طور پر عدل و انصاف اسلامی معاشرے کی یہ خوبی ہے، اخوت و مساوات اسلامی معاشرے کی خوبیاں ہیں، تو جب ان خوبیوں کو وہ اپناتے ہوئے اسلامی معاشرے کے اندر زندگی گزارے گا تو اسے ہم اسلامی تمدن کہیں گے۔ یا جدید دور میں تمدن کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت حاصل ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس معاشرے سے اس کا تعلق ہے اس میں رہتے ہوئے اس کا طرز عمل، طریقہ زندگی اور رویہ کیا ہونا چاہیے، اسی کو تمدن کہا جاتا ہے۔ یہ علم اجتماعی زندگی کے عملی پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تمدن کا مقصد زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنانا ہے۔ اور اسلامی تمدن کی کیا تعریف ہے؟ یہ شارٹ کویسچن پیپر میں بارہا پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی تہذیب کی طرح اسلامی تمدن کی بنیاد بھی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور اس کی سب سے بہترین شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی۔ یہ وہ تمدن ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عروج بخشا، ایک مثالی تمدن پیش کیا، یعنی ایسا معاشرہ جو اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا چاہتا ہو وہ اسلامی تمدن کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اب جو اسلامی تمدن ہے یہ میں آپ کو بتا چکا کہ یہ شارٹ کویسچن پیپر میں آتا ہے کہ اسلامی تمدن سے کیا مراد ہے، تو میں آپ کو بتا چکا کہ اسلامی تمدن سے مراد وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہو، اسے اسلامی تمدن کہا جاتا ہے۔ اور اسلامی تمدن وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے جو اصول بیان فرمائے وہ ہمیں احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تمام اصولوں سے متعلق رہنمائی فرمائی۔ اب ان سارے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم معاشرے کے اندر زندگی گزاریں گے تو اسی کو اسلامی تمدن کا نام دیا جائے گا۔ اب اسلامی تمدن کی خصوصیات کیا ہیں؟ اسلامی تمدن کی پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے اسلامی تقریبات، اسلامی تہوار۔ اب اسلامی تہوار کون کون سے ہیں؟ اسلامی تہواروں میں سب سے پہلا جو تہوار ہے وہ ہے عید الفطر، جسے ہم چھوٹی عید یا میٹھی عید کہتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے عید الاضحیٰ، جسے بقرہ عید کہا جاتا ہے، جس میں لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اور یہ جانور قربان کرنا، اس کے حوالے سے مختلف احادیث میں یہ بیان ہوا کہ یہ بروز قیامت پل صراط پر جو انسان کا گزرنا ہے اس گزرنے میں یہ مدد کریں گے۔ جو قربان کرنے والے ہیں، جنہوں نے یہ جانور دنیا کے اندر قربان کیے، وہ لوگ اس جانور پر سوار ہوں گے اور یہ پل صراط پار کر جائیں گے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو یہی جانور بندے کی قبر کے باہر کھڑے ہوں گے، جس پر سوار ہو کر وہ میدان محشر کی طرف حاضر کیا جائے گا۔ تو عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے، یوم عاشور ہے یا یوم عاشورہ، 10 محرم الحرام کا دن، 12 ربیع الاول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ یعنی اسلامی تمدن کی خصوصیت میں پہلی جو خصوصیت ہے وہ تقریبات اسلامی ہیں، یعنی اسلامی تہوار ہیں۔ دوسرے نمبر پر انسانی معاملات، باہمی لین دین ہے انسانوں کا، ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اب اگر پڑوسی کی بات کریں، ہم جس علاقے کے اندر، جس شہر میں، جس ملک میں رہائش پذیر ہیں، جس شہری زندگی کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ہمارا تعلق اپنے ساتھ والے سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے ہمسائے سے کیسا ہونا چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے جو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بیان ہوئی کہ جب تم اپنے گھر کے اندر گوشت پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ رکھو تاکہ اپنے پڑوسی کو بھیج سکو۔ جب تم گھر کے اندر پھل لے کر آؤ تو رازداری سے لے کر آؤ، چھپا کر لے کر آؤ کہ کہیں پڑوسیوں کے بچے اسے دیکھیں تو احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں۔ اگر پڑوسی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنا، اس کی عیادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہونے کا کہا گیا، قبرستان جانے کا کہا گیا۔ اسی طرح اگر اسے کوئی مالی پریشانی ہے تو اس کی مالی پریشانی کو دور کرنے کا کہا گیا، اور یہی معاملات رشتہ داروں سے بھی روا رکھنے کا کہا گیا، حسن سلوک کا کہا گیا کہ اچھا سلوک ان سے روا رکھا جائے۔ تیسرے نمبر پر جو خصوصیت ہے وہ ہے حاکمیت اعلیٰ، یعنی تمام جو بادشاہت ہے، جو حکمرانی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا حاکم ہے، حکمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہر چیز پر رائج ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں
اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن میری بھرپور کوشش کے باوجود میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، میں کیا کروں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تیرے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ تو نے گناہ کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے، تو ایسی جگہ جا کر گناہ کیا کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضرت یہ تو ممکن نہیں ہے، میں اس روئے زمین پر جہاں بھی چلا جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے آپ کو ایسی سلطنت میں لے جایا کر جہاں پر اللہ کی حکومت نہ ہو، یعنی ایسی جگہ پر جا کر گناہ کیا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت وہاں نہ ہو۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یہ بھی میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت نہ ہو، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو بس جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگے تو یہ بات اپنے ذہن میں لے کے آ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی بادشاہت، اس کی حاکمیت کے اندر ہوں، تو مجھے امید ہے کہ جو گناہ کرنے کا ارادہ تیرے ذہن کے اندر آیا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات حقیقت ہے، اور اسلامی تمدن کی یہ خصوصیت ہے کہ تمام کی تمام بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، حاکم اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے انقلابی تمدن۔ یہ وہ تمدن ہے اسلامی تمدن جس نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جس معاشرے کے اندر عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، جس معاشرے کے اندر غریب و یتیموں کو ان کے حقیقی مال سے محروم کر دیا جاتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا، اس معاشرے میں جب اسلام نے اپنے بازو پھیلانے شروع کیے تو ایک انقلاب برپا ہو گیا، بھائی چارے کی فضا قائم ہوئی۔ اور اس کی بہترین مثال وفات مدینہ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان ایک رشتہ اخوت قائم کیا کہ یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے ایک گھر اپنے بھائی کو دے دیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جو مسلمانوں کو حکم دیا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا، تو وہاں پہنچنے کے بعد بے سر و سامان تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ان مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ تو یہ انقلاب برپا کیا اسلامی تمدن نے پوری دنیا کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہے غیر طبقاتی تمدن ہے، یہ طبقات کے اندر تقسیم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ معیار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے ایک فرد کا دوسرے فرد سے، اس کی واحد صورت تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم اور عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اسلامی تمدن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں طبقاتی کشمکش نہیں ہے، اور قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ تو اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، جو اسلامی تمدن ہے، وہ اس بات کی لوگوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ آپس میں تعلق بھائی چارے والا رکھیں، مساوات والا رکھیں۔ پھر چھٹے نمبر پر جو خصوصیت ہے وہ ہے اسلامی تمدن کی غیر مسلموں سے حسن سلوک۔ غیر مسلم کو ذمی کہا جاتا ہے، یہ MCQs پیپر میں آتا ہے، نوٹ کر لیجئے ذمی سے کیا مراد ہے، یہ MCQs آتا ہے اور نیچے اس کے آپشنز ہوتے ہیں۔ تو غیر مسلم یا ذمی ایک ہی بات ہے۔ تو اسلام نے جو کانسیپٹ دیا رواداری کا، اس رواداری میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے جو مذہبی امور ہیں انہیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرے نے آزادی کے ساتھ غیر مسلموں کو ان کی عبادات کرنے کی اجازت دی ہے، عبادت گاہیں بنانے کی اجازت دی ہے۔ اسلامی معاشرے میں انہیں اقلیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تفصیلی سوال انشاءاللہ ہمارے آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ 7ویں نمبر پر ہے رہن سہن اور لباس۔ اسلامی تمدن نے رہن سہن کا جو پیٹرن دیا
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ماخوذ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس پہننے کا جو پیٹرن دیا، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاجامہ بھی زیب تن فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند بھی زیب تن فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیوند لگے ہوئے لباس کو بھی زیب تن فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لباس کو بھی زیب تن فرمایا جو عرب کا مہنگا ترین لباس تھا، کہ کوئی بھی شخص کسی اچھے پہنے ہوئے لباس والے کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے کہ میرے پاس مہنگا لباس نہیں ہے، یا پیوند والا لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا اس طبقے کے لیے جن کے پاس لباس خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، یا وہ اتنا زیادہ قیمتی لباس پرچیز نہیں کر سکتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ میں ہر وہ عمل اختیار کیا جس سے معاشرے میں بیلنس برقرار رہے، معاشرہ طبقاتی کشمکش میں نہ پڑ جائے۔ رہن سہن کے حوالے سے اگر بات کریں تو کھانے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھانے میں کیا کیا پسند تھا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چال چلن کیسا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا اس انداز سے تھا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلندی سے اتر رہے ہیں، یعنی اس طرح سر کو جھکا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنے قدموں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملا کر چلیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال کے اندر اس انداز سے چلتے تھے کہ چلتے ہوئے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے دوڑنا پڑتا تھا۔ یہ انداز تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا۔ تو رہن سہن اور لباس یہ اسلامی تمدن کی خصوصیت ہے کہ ہر ایک چیز میں اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے منصفانہ اور عادلانہ تمدن۔ اسلام نے، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، کہ غیر طبقاتی تمدن انٹروڈیوس کیا۔ اسلام نے لسانی کشمکش کو، طبقاتی کشمکش کو، نسلی کشمکش کو، ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے تمام لوگوں کو بھائی بھائی قرار دیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو مالی حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو مال کم دیا، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے رزق کے معاملے میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ادا کی۔ یہ فطری عدم مساوات ہے، اللہ نے یہ بیلنس قائم کیا۔ اور اسلامی تمدن میں، اسلامی معاشرے میں یہ منصفانہ تقسیم ہے۔ اب منصفانہ تقسیم مالی حوالے سے کیسے ہے؟ جو امیر ہے اس پہ یہ فرض کیا گیا کہ وہ سال کے گزرنے کے بعد اپنے مال کا حساب لگا کر جو صاحب نصاب ہو وہ 2.50% زکوٰۃ ان لوگوں کو دے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا نہیں کیا، تاکہ معاشرے میں معاشی بیلنس قائم رہے۔ اب جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے جسے اسلام نے نصاب کہا، اب جس کے پاس یہ ہے وہ پورا 1 سال گزرنے کے بعد اس کا حساب لگا کر 2.50% زکوٰۃ ان لوگوں کو دے گا جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت میں ارشاد فرمایا، جنہیں مصارفین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ وہ 8 لوگ ہیں، جیسے فقیر، مسکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، قرض دار، ابن سبیل، یہ سارے مصارفین زکوٰۃ ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا۔ عدالتی نظام کو دیکھیں تو سارے کے سارے لوگ عدالتی نظام میں برابر ہیں۔ کوئی بھی قتل کرے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، اس کو وہی سزا دی جائے گی جو اسلام نے مقرر کی، یا جو پاکستان کا قانون اس کی سزا مقرر کرتا ہے وہ سزا اسے دی جائے گی۔ یہ بیسیکلی اسلامی تمدن کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی خصوصیت ہے اتحاد و یکجہتی، یا اتحاد بین المسلمین، کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ ملت اسلامیہ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور میں ابھی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کر چکا۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہ آیت بیسیکلی
اتحاد عالم اسلام کی غماز ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد تمام لوگ متحد ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے ایک جسم کی طرح، کہ جب اس کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے امت مسلمہ کے متحد ہونے کی، اور اس کی اعلیٰ مثال ہمیں حج کے حوالے سے نظر آتی ہے کہ جہاں پر رنگ، نسل، زبان کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا، تمام کے تمام لوگ ایک ہی لباس پہن کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے یک زبان یک لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ بہترین مثال ہے اتحاد و یکجہتی کی۔ پھر اسلامی تمدن کی اگلی خصوصیت ہے اخوت و بھائی چارہ۔ اخوت کا لفظ اخ سے نکلا ہے، یہ MCQs پیپر میں آتا ہے، اور اخ یا اخن کے معنی ہے بھائی، تو اخوت کا معنی ہے بھائی چارہ۔ اخوت و بھائی چارہ یعنی مراد یہ ہے کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس حوالے سے میں پہلے سابقہ خصوصیات میں وضاحت کر چکا ہوں، تو ہم بغیر وضاحت کے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلی خصوصیت ہے مساوات انسانی، یعنی تمام انسان آپس میں برابر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنے تھے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو تمام لوگ، تمام مسلمان برابر ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی زیادہ مکرم اور عزت والا ہے تو وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خصوصیت ہے وہ ہے معاشرتی توازن یا اعتدال یا میانہ روی۔ معاشرتی توازن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسلام نے معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے کچھ حقوق بیان فرمائے، جیسے والدین کے حقوق ہیں جو اولاد کے فرائض ہیں، اولاد کے حقوق ہیں جو والدین کے فرائض ہیں، اسی طرح میاں بیوی کے حقوق ہیں تاکہ معاشرے کے اندر توازن قائم رکھا جا سکے، معاشرے کے اندر اعتدال قائم رکھا جا سکے۔ میاں بیوی کے حقوق جنہیں حقوق زوجین کہتے ہیں، یہ بھی شارٹ کویسچن پیپر میں آتا ہے کہ حقوق زوجین میں سے 2 لکھیں، یا میاں کے حقوق لکھیں یا بیوی کے حقوق لکھیں۔ تو ہم اپنے آنے والے لیکچرز کے اندر تفصیلی انداز سے یہ جو معاشرتی توازن ہے جسے حقوق العباد کہتے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اگلی خصوصیت ہے اجتماعی فلاح و بہبود۔ اب اجتماعی فلاح و بہبود میں سب سے پہلی بات اگر اراکین خمسہ میں سے دیکھی جائے تو وہ زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے، اب زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ اسلامی معاشی نظام کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اجتماعی فلاح و بہبود یہ ہے کہ بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکال کر غریبوں میں دے تاکہ ان سے ان کی معاشیات چل سکے، ان کے گھر کا نظام چل سکے۔ اگلی خصوصیت ہے قیام امن کا دائی۔ اب اسلام کا لفظ ہی سالامہ سے نکلا ہے، سلامتی والا، اور اسلام کی جب ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو یہی کی جاتی ہے کہ وہ مکمل ضابطۂ حیات جس میں زندگی گزارنے کے تمام شعبوں سے متعلق ہدایت اور رہنمائی موجود ہو اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس سے چھپا ہوا نہ ہو، اسلام کہلاتا ہے۔ تو اسلام قیام امن کا دائی ہے، یہ امن کا مذہب ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی۔ جب بھی جنگ مسلط کی گئی اس وقت جنگ کی، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام نے جہاد کا کانسیپٹ دیا، اور جہاد قتل و غارت گری کا نام نہیں ہے، جہاد جنگ و جدال کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد اس کوشش کا نام ہے کہ کوشش بندہ دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے وطن عزیز کے دفاع کے لیے کرتا رہے، اس کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ تو اسلام قیام امن کا دائی ہے، امن کا درس دیتا ہے، اور اسلام کا جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ اسلام کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہی سالامہ سے ہے، جس کے لغوی معنی ہے سلامتی والا۔ پھر اس کے بعد اگلی جو خصوصیت ہے اسلامی تمدن کی وہ ہے سیرت و کردار کی تشکیل اور تعمیر نو، کہ اسلامی تمدن انسان کو زندگی گزارنے کے اصول فراہم کرتا ہے، اور زندگی گزارنے کی یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب بندہ زندگی گزارے گا تو اس کی سیرت و کردار کی تشکیل اور تعمیر ہوتی رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ کچھ اسائنمنٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں شارٹ کویسچن کی صورت میں، تو آپ یہ لیکچر سن کر
بآسانی ان کے جوابات دے سکتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا سوال ہے کہ تمدن سے کیا مراد ہے، دوسرے نمبر پر ہے اسلامی تمدن سے کیا مراد ہے، تیسرے نمبر پر اسلامی تمدن کی 4 خصوصیات تحریر کریں، اور ایک تفصیلی سوال، یہ 3 شارٹ کویسچن کرنے کے بعد آپ یہی سوال تفصیلی انداز سے اپنے پاس لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد جیسے پاسبل ہوگا آپ کالج آ کر وہ اسائنمنٹ کی صورت میں چیک کروا لیں گے۔ تفصیلی سوال یہ ہے کہ اسلامی تمدن کی خصوصیات پر سیر حاصل تبصرہ کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔